اپنے سامان کی وجہ سے جہنم تو اس نے خرید ہی لی ہے، اس کے علاوہ اور اس کو کیا ہی کہا جائے۔ مار پیٹ آپ کے اپنے بیٹے نے؟ میرے بیٹے نے کیا مار پیٹ۔ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اب بزرگی میں اس نے ہماری خدمت کرنی تھی، اور ہمیں جتنا ہم ابھی ذلیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، بے پرد ہو رہی ہوں میں۔ باپ کو جھوٹے پرچے کروائے، جیل کروایا، وہ رو رو کے اتنی تکلیف ان کو وہاں ہوئی نا جب وہ جیل میں تھی۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے، غیر مرد کے سامنے میں اتنا نہیں آئی، میں ڈھک چھپ کے ہی رہتی ہوں، اور اب میں جہاں اتنا بے پرد ہو رہی ہوں تو مجھے دن رات تکلیف ہے۔ یہ بوڑھی ماں میرے ساتھ موجود ہے، ان کا جوان بیٹا ان کے ساتھ مار پیٹ کر کے گیا ہے، تشدد کر کے گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر ہتھیانا چاہتا ہے۔ 14 سال پہلے شادی ہوئی اور شادی کر کر اپنے سسرال والوں کے ساتھ جا کے بس گیا۔ 14 سال تک ماں باپ کا نہیں پتہ کیا کہ میرے ماں باپ کس حال میں زندگی گزارے۔ 14 سال بعد اس کو یاد آیا کہ میرے گھر میں تو میرا حصہ ہے، کیوں نہ ماں باپ سے حصہ لیا جائے۔ جب ماں باپ نے کچھ حصہ دے دیا، اس کے باوجود بھی اس گھر کو ہتھیانے کے لیے، جو ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس ماں کے ساتھ مار پیٹ کر کے گیا ہے۔ اتنے سال لا تعلقی رہی ہے، ابھی اس کو گھر یاد آ گیا۔ آپ کے شوہر کا کہنا ہے آپ لوگوں نے اس کو پلاٹ بھی دے دیا تھا؟ ہاں جی، ہم نے 6 مرلے کا پلاٹ بھی دیا اسے کہ چلو اب ہماری جان چھوڑ دے، حصہ لیا اس نے۔ ان کے ابو نے کہا کہ بھائی میں نے چھپ چھپ کے بھی پیسے دیے ان کو کہ چلو کوئی نہیں، بیٹا ہے، دے دیے۔ تو اب وہ پتہ نہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں سسرال والے ہی ہیں زیادہ، اس کے ماموں سسن ہیں، اس کا سسر ہے، اس کا ماموں سسن ہے، وہ زیادہ ہیں، وہ پیسے والے وہ ہوتے ہیں، وہ اس کو دینے کے بجائے ہمارے ساتھ لڑائی کروا رہے ہیں۔ اگر اتنے پیسے والے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے اس سے حصہ کہنے کی؟ پتہ نہیں کیا ضرورت ہے، اس کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ نہیں جو اپنے ماں باپ سے حصہ لو۔ اس دن جب یہ بات بڑھی ہے، 14 سال بعد آیا آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس یہ یہاں اس کے ایک ماموں سسر نے گھر خالی کروا لیا تھا اس سے، ایک ماموں سسر نے کارخانہ خالی کروا لیا۔ پھر میرے پاس آیا جی، روتا ہوا کہ امی مجھے تھوڑا سا دن رہنے دو اور نہ میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ 2-4 مہینے رہا، پھر ان کے ابو نے کہا اس نے جانا نہیں، کہتا ہے نہیں جی میں نا میرے سے کرایہ لے لینا۔ اس طرح کر کے وہ اس کی پلاننگ شروع ہو گئی تھی، اس کا دماغ میں شر شروع سے تھا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اس طرح کر کے وہ یہاں رہ گیا، کرایہ دیتا رہا۔ پھر جس نے کرایہ چھوڑ دیا، نہ اوپر والا چڑھنے دیتا ہے، نہ نیچے والے کا کرایہ دیتا تھا۔ ان کے ابو نے کہا خالی کر دو، اس نے خالی نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ڈی پی او کے پاس بھی فیصلہ ہوا خالی کرنا ہے، 2 مہینے کا ہوا تھا، پھر 4 مہینے کا ہو گیا، خالی کیا اس نے، اب خالی کر کے چلا گیا تھا۔ یہ ہمیں نہیں پتہ اس نے کب خالی کیا کب نہیں۔ تو اب جب ہم یہاں صفائی کر رہے تھے تو بس میں نے آئے ہیں، دونوں میاں بیوی آئے ہیں، میں نے ان کو کہا میں کہ صفائی کر کے چلے جاتے کم از کم۔ بس اتنی سی بات پہ اس نے وہ دیکھا ہی نہیں بھی مجھے کہاں لگ رہی ہے کہاں نہیں لگ رہی ہے، سر پہ، جسم پہ، گردن میں اتنی دیر سے نے دبا کے رکھی۔ مجھے تو محلے والوں نے بچایا، میرے جسم پہ اوپر پیچھے بھی آگے بھی ابھی بھی اتنے نشان ہیں، آگ لگے 15-20 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، اور جسم میں درد اتنا آتا کہ ساری رات نیند نہیں آتی مجھے۔ اس کی بیوی بھی ساتھ شامل تھی؟ اس کی بیوی ساتھ آئی تھی، یہاں تھی، آئی تھی، لیکن مار پیٹ نہیں کی؟ مار پیٹ آپ کے اپنے بیٹے نے؟ میرے بیٹے نے کیا مار پیٹ، اس نے نہیں کی۔ یہ تو زیادہ تکلیف کی بات ہے، اپنا سگا بیٹا اپنا خون مار رہا ہے ماں کو۔ بس اب میں کیا کہوں، دعا دوں، دعا تو کہاں دی جاتی ہے، اولاد بھی اپنی ہے، مائیں تو پھر وہ کہتا نرم ہو جاتی ہیں، ماؤں کا کیا ہے۔ اور اب جب اتنی تکلیف ہے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اب بزرگی میں اس نے ہماری خدمت کرنی تھی، اور ہمیں جتنا ہم ابھی ذلیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، بے پرد ہو رہی ہوں میں نے کبھی کسی کے سامنے، غیر مرد کے سامنے میں اتنا نہیں آئی، میں ڈھک چھپ کے ہی رہتی ہوں، اور اب میں جہاں اتنا بے پرد ہو رہی ہوں تو مجھے دن رات تکلیف ہے۔ راتوں کو اٹھ کے میں روتی ہوں کہ اس بیٹے کی وجہ سے، جو حافظ قرآن ہے، اس بیٹے کی وجہ سے میں بے پرد ہو رہی ہوں۔ ابھی اس گھر میں سے حصہ لینا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ گھر اس کے نام کر دیا جائے؟ وہ کہہ رہا آپ لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے؟ ہاں نکالنا چاہتا ہے وہ۔ تو کہاں آپ لوگوں نے پوچھا نہیں ہم تجھے گھر دے دیتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ یہ تو اب اسے پوچھیں گے نا کہ ابھی کہاں جائے، بتاؤ ہم کہاں جائیں۔ تو جو آپ لوگوں نے اس کو 6 مرلے کا پلاٹ دیا وہ کدھر ہے؟ وہ اس طرف ہی آئی ہیں، نزدیک ہی۔ مطلب اس پہ کچھ نہیں بنایا اس نے؟ نہیں، اس کو بیچ کے اس نے اپنے کارخانے پہ لینٹر ڈالا اوپر والا۔ وہ بھی اپنا کام سیدھا کر ہاں وہ بھی کام سیدھا کر گیا کہ اب دھمکیاں دیتا ہے مار دوں گا، ابھی مر جائے گا باپ اور مل جائے گا۔ ایک ماں کو مار دیا، ختم ہو گئے ماں باپ تو ختم ہو گئے نا، اتنا اس نے مارا، اتنا ہم بے پرد ہو رہی ہیں تو ہم تو مر ہی گئے نا۔ ہماری تو صرف سانسیں چل رہی ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے جب ختم ہوں گی، پر ہم تو بالکل ختم ہو گئے۔ ختم تو تبھی ہو گئی ہوں گی نا جب جوان بیٹے نے ہاتھ گیا، اور اتنا میں محلہ میرا اکٹھا ہو گیا، وہ تو شکر میں اتنا میں پرد میں مجھے اس نے کیا۔ میں اس تکلیف سے مرتی ہوں، میں جتنی بے پرد ہو رہی ہوں میں اس تکلیف سے مرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے، اس بیٹے حافظ قرآن بیٹے کی وجہ سے میں بے پرد ہو رہی ہوں۔
تو اسے احساس نہیں ہے کہ میری ماں کتنی تکلیف میں ہے. یہ ایک دفعہ نہیں آیا, ایک دفعہ میں 2-3 بار اس کے پاس گئی کہ تم یہ باتیں ختم کر دو. اسد یہ باتیں نہیں جی, عدالت میں یہ بات ہوگی, عدالت میں. آپ کو مار پیٹ کر یہیں پر پھینک کر چلا گیا؟ ہاں, میں نے بتا رہی ہیں آپ کے سر سے خون نکل رہا تھا. اس کو نہیں پتہ لگا خون کا, اسے خون کا نہیں. جب اس نے بہت زیادہ میری چیخیں نکلی ہیں تو یہ اسی وقت بھاگ گیا تھا. پڑھنے سے پتہ لگا یا نہیں لگا, بہرحال وہ جب میرے زیادہ چیخیں نکلی ہیں تو پھر یہ چلے گئے تھے یہاں سے. دونوں معاف کر سکیں گی ایسے بیٹے کو؟ دل کرتا ہے معاف کرنے کو, دل کرتا ہے. سب سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں اتنی بے پرد ہو رہی ہوں. سب سے بڑی تکلیف. جو دوسری تکلیفیں وہ تو ہے سو ہے اپنی جگہ, پر یہ جو تکلیف ہے نا یہ میری کبھی نہیں جائے گی کہ اس کی وجہ سے میں اتنی بے پرد ہو رہی ہوں. جوان بیٹے کی وجہ سے ماں کی عزت پامال ہو گئی. ماں پردہ کرتی ہے, ماں کو بے پردہ کیا گیا, ماں کے اوپر مار پیٹ کی گئی, تشدد کیا گیا. ماں کا سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا. یہ سمجھدار بھی تھا, سب کچھ تھا, اتنا پاگل نہیں تھا یہ جتنا یہ اب ہمارے وجہ سے ہمارے لیے ہو رہا ہے. یہ اس کو بالکل نہیں حیا. ماں باپ بزرگ ہیں, وہ کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے لا کے جو چلے ایک ہے کرائے وغیرہ پہ چلو کرایہ آتا ہے ہم کھا لیتے ہیں. آج تم اپنا گھر نہیں سنبھال رہے, تم کہتے ہو کہ مجھے یہاں سے حصہ مل جائے. ماں باپوں کو کون حصہ دے رہے ہو, کتنا حصہ دے رہے ہیں ماں باپ کو, کون گھر اور پیسہ جو ہے یہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں اتنی ضروری ہو جاتا ہے تو دیکھ لے. ضروری اس کے لیے ضروری تھا تو اس نے اتنا کچھ کیا. باپ کو جھوٹے پرچے کروائے, جیل کروایا. وہ رو رو کے اتنی تکلیف ان کو وہاں ہوئی نا جب وہ جیل میں تھے, تھانے میں, فیروز والا تھانے میں ہی رات گزار کے آئے. وہ اس کی وجہ سے جھوٹے پرچے کروا رہا ہے. اپنے سامان کی وجہ سے جہنم تو اس نے خرید ہی لی ہے, اس کے علاوہ اور اس کو کیا ہی کہا جائے. اس ماں کی جو آہیں ہیں یہ خالی نہیں جائیں گی.